وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ، انہوں نے کہا ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور فرشتے انسان کی پیدائش سے پہلے بھی موجود۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی تعریف میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان لازم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلیفہ سے مراد ایسے لوگ ہیں جو نسل بعد نسل ایک دوسرے کے جانشین بنیں گے۔ خلیفہ سے مراد صرف آدم علیہ السلام نہیں ہے بلکہ پوری نوع انسانی ہے، اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ زمین میں فساد اور خون بہانا اولاد آدم کا کام تھا، آدم علیہ السلام کا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا کہ انسان زمین میں فساد کرے گا؟ خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بتایا۔ ان کا یہ کہنا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمیں کچھ علم نہیں مگر جو تو نے ہمیں سکھا دیا۔ فرشتوں کا اس آیت میں یہ جو سوال ہے وہ سوال اعتراض کا نہیں ہے بلکہ انسان کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنا فرشتوں کا مقصد تھا۔